کہ انہوں نے میری بھی بہت مدد کی ہے اور میرے جتنے بھی کالج کے اسٹوڈنٹس ان کی مدد کی ہے. میں زورہ تالیوں کے ساتھ جو ہے احتشام صاحب کی جو ہے وہ ان کو اسٹیج پہ بلانا چاہوں گا. اپنی بات کا آغاز میں اس طرح سے کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے رات کو محسن نے فون کیا، کہا کہ ہم نے ایک آرگنائزیشن کی بنیاد ڈالنی ہے، اس کو NGO کہہ لو، اس کو کچھ بھی کہہ لو، ہمارا ایک مشن ہے، ہمارا ایک خواب ہے، ہم ایسا کرنا چاہتے ہیں، لیکن ریسورسز نہیں ہیں ہمارے پاس، ابھی لوگ نہیں ہیں، وہ چیزیں نہیں ہیں. تو مجھے تب ایک بیج یاد آیا، وہ بیج جو زمین کے نیچے پھینک دیا جاتا ہے، اور زمین کے نیچے پھینکنے کے بعد کتنی مدتوں تک وہ زمین کے نیچے دب رہتا ہے، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کسی کو کچھ پتہ نہیں. وہ ایک مدت کے بعد اس سے پیڑ نکلتا ہے، وہ پھول نکلتا ہے، تو پھر سب کو اچھا لگتا ہے، کیا خوبصورت پھول ہے، پھل نکلتا ہے، کیا خوبصورت پھل ہے. لیکن اس گمنام بیج کی عزت کوئی نہیں کرتا، اس گمنام بیج کی قدر کوئی نہیں کرتا. تو میں نے وہ چیز دیکھی کہ NGOز بہت بنتی ہیں، یہ فاؤنڈیشنز بہت بنتی ہیں. ابھی ہم جہاں پر ہیں مسلم فیڈریشن کا یہ آفس ہے، بڑی لمبے سے بنی ہوئی ہے، چلتی آ رہی ہے، آگے بھی چلتی رہے گی انشاءاللہ. لیکن وہ کس بنیاد پر کھڑی ہوتی ہے، اصل میں وہ اس سے بڑا فرق پڑتا ہے کہ انقلاب جو ہے نہ وہ گاڑیوں سے آتا، نہ وہ بلڈنگوں سے آتا، نہ وہ لوگوں سے آتا، وہ ایک ویژن سے آتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ ہزاروں میلوں کا سفر، a journey of 1000 miles starts with a single step. اور اس پہلے قدم کی عزت کوئی نہیں کرتا. سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کوئی مہم اٹھاؤ، آپ کوئی مسئلہ اٹھاؤ، تو آپ کو کوئی پوچھے گا نہیں آپ کو کیا ہے، آپ کا کیا بیک گراؤنڈ ہے، کیا کیا ہے. کچھ بھی نہیں کیا، آپ نے ابھی اسٹارٹ کرنا چاہتے، کوئی نہیں اس کے مدد کر. لوگ کہتے ہیں اسٹیبلشڈ کیا چیز ہے، ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، 10 سال 20 سال کا ایکسپیرینس کس کو ہے، ہم اس کے پاس جائیں گے، نئے کے پاس آپ جانا نہیں پسند کرو. تو یہ مہم یا یہ آواز کل کو جتنی بھی بڑی بنے، ہم میں سے کوئی نہیں جانتا، لیکن جو لوگ آج اس کے ساتھ جڑ گئے، جو آج ان 4 لوگوں کی اس اہمیت کو سمجھ گئے کہ یہ 4 لوگ نہیں، 4 کروڑ کی آبادی میں بدل سکتا ہے یہ چیز، یہ انقلاب بدل سکتا ہے. تو سب سے پہلی چیز کہ کوئی بھی مہم ہو، کوئی بھی آرگنائزیشن ہو، کوئی بھی ریولوشن ہو، اس کا لوگوں کی تعداد سے کبھی کوئی فرق نہیں پڑتا. اور ہزاروں گیدڑوں سے، ہزاروں بلیوں سے اچھا ہے کہ ایک شیر ہو ہال میں، ایک وہ. تو اب آپ سے بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہمارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم انقلاب کی بات کی جائے نا، پھر انقلاب وہاں ہمیں پیچھے 14 سال پیچھے جانا ہی پڑے گا اس چیز کو دیکھنے کے لیے. اور اگر ان کو نہیں اٹھانا چاہتے، اور بھی جتنے لوگ ہیں، کمیونل بات نہ کی جائے. ویسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں جب ان کا ذکر کرتا ہوں تو میں اس کو کسی کمیونٹی سے تعلق رکھ کے نہیں کرتا، کہ قرآن کیا کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے میرے نبی ہم نے تم کو رحمت بنا کے بھیجا پورے عالم کے لیے، نہ ہندو، نہ مسلمان، نہ کرسچن. تو نبی پوری عالم کے. جب میں ان کی بات کرتا ہوں تو میرے ہندو بھائی کے لیے بھی ہوتی ہے، میرے کرسچن بھائی کے لیے، میرے سکھ بھائی کے لیے، مسلمان بھائی کے لیے. جب انہوں نے اپنا سفر شروع کیا نا، گھر سے اکیلے تن و تنہا نکلے تھے، لوگوں کا ساتھ ہونا تو بہت دور کی بات، اپنا آپ بھی ساتھ نہیں تھا. کہ جب پہلی بار فرشتے آئے نا اور جھڑکا ہے، مجھے بات جیسے یاد آئی کہ اس فاؤنڈیشن کا نام ہے اقرا. تو اقرا کی بنیاد آپ کو بتانا چاہتا ہوں. جب پہلی بار اوپر سے فرشتے آئے اور کہا پڑھو اقرا، اقرا اقرا کا مطلب ہوتا ہے پڑھو، جو جوڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر گئے وہ کہ کیا ہوا. گھر آئے بھاگتے بھاگتے، کہا مجھے لگتا ہے مجھ پر سایہ ہو گیا، مجھ پر جادو ہو گیا، مجھے مارنے کی کوشش کی جا رہی. اپنے آپ پر بھی یقین نہیں تھا ایک ٹائم پر. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں، کئی بار کئی محفلوں میں نے کہا کہ ریئل فیتھ سٹارٹس فرام ڈاؤٹ. یقین کی جو بنیاد ہے نا وہ شک سے شروع ہوتی ہے. انسان کے شروع میں شک ہونا بڑا ضروری ہے کہ یار کچھ ہوگا بھی نہیں، یہ انسان ٹھیک بھی کہہ رہے نہیں، فاؤنڈیشن ہوگی بھی نہیں. تب آپ اس کی تہ میں جاتے ہو. اگر آپ نے اندر طرح اس کو مان لیا، اس کا کوئی بیسس نہیں ہے، کسی نے آپ کو کچھ کہا، آپ نے مان لیا، ختم بات. تو آپ کا جو فیتھ اس چیز پر ہے وہ اسٹرانگ. تب آپ اس کو کوشچن کرو، اچھا اقرا ہے، کیا مسئلہ ہے اس کا، کس بنیادوں پر کھڑا ہے. اب مہینے بعد پھر آؤ، کیا کیا اس نے اس مہینے میں. تو آپ بار بار جب پوچھو گے، مجھے ابھی بھی شک ہے اس فیڈریشن پر کیا ہے، کیا کر رہی ہے، جو بار بار پوچھو گے دیکھو تب جا کے آپ کا یقین بدلتا ہے. میں کہہ رہا تھا ایک انقلاب کی بنیاد اب کر رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب شروع کیا تو پہلی بار اپنے آپ پر بھی یقین نہیں تھا، اپنے آپ پر بھی اعتماد. گھر آئے اور اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے لگتا ہے جادو ہو گیا. تو ذرا آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات جائے گی، لیکن وہ نوجوان ساتھی یہاں پر بیٹھے اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ آپ سب لوگوں کی شادیاں ہونے والی ہیں. ذرا آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات، لیکن ضروری سمجھتا ہوں اس کو. تو ہمیں بتایا کہ بیوی کیسی ہونی چاہیے. جب گھر آئیں
تو بیوی کو کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ مجھ پر جادو ہو گیا, مجھے مار دیا جائے گا, یہ ہو جائے گا. بیوی نے جو جواب دیا, جب آپ پوری دنیا سے ہار کے آؤ گے نا, آپ کے گھر میں ابھی تو ماں باپ میں, کل کو بیوی ہوگی, ہمیشہ ماں باپ نہیں رہیں گے. تو کس طرح سے آپ اس کو چن کے لا رہے ہو بڑا میٹر. گھر جب آئے تو ان کو کہا آپ وہ ہو جو بھوکھوں کو کھانا کھلاتے ہو, آپ وہ ہو جو لوگوں کے سر پہ چادر رکھتے ہو, آپ وہ ہو جو مسکینوں کی ان کی مدد کرتے ہو. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ پر جادو ہو جائے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی مارنے کی کوشش, ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی ایسے ضائع ہو جائے؟ تو ایسا نہیں ہو سکتا. تو ایک یقین دیا, ایک دلاسا دیا, پھر آگے ایک لمبی مہم چلی. واپس کانٹیکسٹ پر آتا ہوں. کانٹیکسٹ یہ ہے کہ آج یہ اقرا, مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کتنے لوگ یہاں پر آئے کتنے نہیں آئے, اور میں بڑے یقین سے کہتا ہوں اگر ایک انسان بھی یہاں پر نہیں آتا, محسن کو یہاں بٹھا کے میں اس کو بولتا ہے ایک بار تو بول, پھر میں ایک بار میں بول. کیونکہ ہزاروں کئی کتابیں پڑھنے کے بعد, انقلابوں کو دیکھنے کے بعد مجھے ایک چیز سمجھ آئی کہ قوم کو جو لیڈر ہے اس کو قوم کی ضرورت نہیں ہوتی, قوم کو لیڈر کی ضرورت ہے. اور اگر قوم اس بات کو نہیں سمجھ رہی, لیڈر کو کوئی فرق نہیں پڑتا, لیڈر کو لیا گیا نہیں ہے, کیونکہ وہ ہمیشہ سے لیڈر تھا, لوگ اس کو مانے یا نہ مانے. ایک شیر کو آپ بلی کہہ لو, چوہا کہہ لو, اس کو فرق نہیں پڑتا, ایک شیر ہے, اس کو فرق نہیں پڑتا. تو آج یہاں پر میرے سامنے نوجوان لوگ بیٹھے ہیں. اب اس ساری فاؤنڈیشن کی جہاں بات میں 2-3 باتیں اور کرنا چاہتا ہوں, اور میں ضروری سمجھتا ہوں, اپنے کندھے پر ایک ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ اپنے نوجوان لوگوں کو یاد کرانا بڑا ضروری ہے. آج مجھے موقع ملا ہے, ویسے بڑی بڑی محفلیں کی, وہاں پر بھی لوگوں کے سامنے گئے, لیکن دکھ اس بات کا رہا کہ کئی بار ایسا ہوا کہ 1000 لوگ تھے محفل میں اور 1-1 گھنٹہ ہم نے بات کی, لیکن 1000 میں سے کسی ایک کو بھی ہم موٹیویٹ نہیں کر پائے. کوئی ایک بھی ہماری بات, اپنا کسی کا مائنڈ سیٹ تھا, دھن میں بیٹھے تھے, کچھ بھی کر رہے تھے, کچھ بدلاؤ نہیں آ پایا. لیکن کئی بار اپنے چیمبر میں, کالج کی کلاس میں بٹھا کے میں نے کسی ایک انسان کو کوئی بات کہی, مجھے 2 سال بعد میں کہتا ہے وہ آپ نے مجھے کہا تھا. تو مجھے وہاں پر سمجھ آئی کہ اس 1000 کی محفل سے ایک بندے کو جو بات کی تھی یہ زیادہ فائدہ مند تھی. آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ آج کا پروگرام کامیاب ہو یا نہ کامیاب ہو, یہ نہ تعداد سے اس کو فرق پڑتا, نہ لوگوں کے آنے سے فرق پڑتا. آج اس کا اگر کسی ایک انسان کا دل بدل جاتا ہے, کسی ایک انسان کے اندر وہ چنگاری آ جاتی کہ نہیں میں اپنی زندگی ضائع نہیں کر سکتا, ویسٹ نہیں کر سکتا, یہ میری زندگی نہیں ہے, یہ اس خدا کا عکس ہے جو اس نے مجھے. قرآن میں کیا ہے کہ میں نے ایک انسان کو مٹی سے بنایا. تھوڑی آپ کو بنیادی بتاتا چلوں. قرآن میں کہا کہ انسان کو ہم نے مٹی سے پہلے بنایا, پھر اللہ کہتا ہے امر اللہ, میں نے اپنی امر اس کے اندر پھونکا. یہ کتنی بڑی بات ہے کہ آپ سب کے اندر, میرے اندر اس خدا کی ایک انڈیکیشن, اس خدا کی ایک جیتی جاگتی مثال ہم سب کے اندر ہے. اگر ہم اس مثال کو اس دنیا میں ضائع کر دیں, اس کی عزت نہ کریں, تو کتنا بڑا دکھ ہے اس خدا کے ساتھ. اس کے بعد ماں باپ ہیں, اس کے بعد بھائی بہن ہیں, اس کے بعد بیوی بچے انشاءاللہ ہو, اور آپ کی اپنی, یعنی آج کے اس دنیا میں میرا آخری دن ہو, میں نے کیا کیا ہے, میں خدا کے سامنے کیا منہ لے کے جاؤں گا, آپ کیا منہ لے کے جاؤ. تو جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی کچھ نہیں, اس کی امپورٹنس ہی کچھ نہیں ہے, یہ ہے ہی نہیں کچھ, میں عام انسان سا تھا اور عام ہی رہوں گا ہمیشہ, وہ زندگی میں کبھی کچھ کر نہیں پائے. لیکن جو انہوں نے کچھ کیا, وہ عام سے خاص تک کا سفر انہوں نے شروع کیا, وہ ذرے سے پہاڑ تک کا شروع کیا, وہ ایک قدم جو ایک لمبا سفر بنا, وہ ایک قطرہ جو ایک سمندر بنا. ان کے پاس شروع میں ایک ویژن کے سوا کچھ بھی نہیں تھا. اور آج میں سمجھتا ہوں کہ جس پر یہ محفل, جس پر یہ کانفرنس منعقد کی گئی ہے, وہ ایک ویژن ہی ہے. تو خوشخبری ہے اس بات کی کہ وہ ایک بنیادی چیز ہمارے پاس آج ہے کہ اس پر بڑے بڑے انقلاب آج تک کھڑے ہوئے. اب میں یہاں پر ایک راجہ مہاراجہ کی کہانی آپ کو سنانا چاہتا ہوں, بڑی دلچسپ کہانی ہے, اور آپ کو میں اپنے کندھے پر یہ ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ جو 5-10 منٹ آپ کے میں یہاں پر لے رہا ہوں نا, تو میرا یہ حق ہے کہ میں اس 10 منٹ جو میں نے آپ ان کے اتنے قیمتی وقت دیا, میں اس کا کچھ آؤٹ پٹ آپ کو دے کے جاؤں. اگر میں نے 10 منٹ آپ کے لیے اور میں کچھ بدلا نہ سکا آپ کی نہ ایک تھاٹ کو, آپ کے ویژن کو, فائدہ نہیں ہوا, میں نے ویسٹ کیا, اور وہ ویسٹ نہیں کرنا چاہتا. ایک راجہ تھا, اس کی بڑی سلطنت تھی. تو اس نے کہا کہ میں چیک کرتا ہوں ذرا میرے لوگ کیسے, میرے تابع دار ہیں بھی ہیں یا نہیں ہیں, میں دیکھنا چاہتا ہوں. تو اس نے اپنے وزیروں کو کہا جاؤ اس میرے لوگوں پر نا ایک ٹیکس لگا دو, ان کو بولو اتنا ٹیکس آپ نے بھرنا ہے کل سے, زمین کا ہو کسی کا. لگا دیا, لوگ کچھ بھی نہیں بولے. کچھ مدت بعد راجا نے کہا کوئی ریئیکشن ہی نہیں آیا یار, کہا ایک اور ٹیکس لگا دو. ڈبل ٹیکس لگ گیا لوگوں پر, فرق ہی نہیں پڑ رہا, تب بھی نہیں, کچھ نہیں, کچھ لوگ کہہ ہی نہیں رہے. راجا کو حیرت ہوئی کہ میری قوم کو ہوا کیا, میں اتنا کچھ کروں, کچھ بولے. راجا نے کہا کہ اب کیا کرو تم, ایک شتر مارو سب کو, شتر اپنے زبان کا, ایک ڈنڈا مارو سب کو, جو جہاں ملتا ہے ایک ڈنڈا مارو اس کو.
तो अब गांव में डंडे ही डंडे चल रहे, मारे जा रहे डंडा जो रास्ते में मिल रहा, लोग अभी भी कुछ नहीं कह रहे। उसने कहा 2 आप छितर मारो, जो मिलता है 2 डंडे मारो उसको। 2 डंडे मारना शुरू कर दिए, लोग कुछ कह ही नहीं रहे। राजा को एक वक्त पर आगे शक भी हुआ क्या जो वजीर हैं सही इन्फॉर्मेशन मुझे आ भी रही है या नहीं, मुझे सही इल्म पहुंचा भी रहे हैं या नहीं। तो उसने कहा मैं खुद जाता हूँ, जरा ग्राउंड रियलिटी चेक करता हूँ क्या है। गया गाँव में, लोगों से पूछा कोई मसला तो नहीं है। लोगों ने कहा जनाब मसला एक ही मसला है, और वो मसला ये है कि छितर मारने वाले जो लोग लगाए हैं आपने वो कम है, तादाद यहाँ पर ज़्यादा, लंबी लाइनें लग जाती हैं, अब 2-4 वो डंडे मारने वाले और बढ़ा दो। तो मैं इस बात से अब जो इसका अक्स है उस पर आना चाहता हूँ कि एक परिंदा कि जिसको एक कैद में जब बंद कर दिया जाता है, उसको अब 5 साल बाद उस पिंजरे से आज़ाद भी कर दो ना, उड़ नहीं पाता, उड़ने की सलाहियत खो जाती है उसकी। एक हाथी के बच्चे को शुरू में जब वो छोटा होता है उसको पेड़ से बांध दिए जाते हैं, सर्कस वाले पकड़ के लाते हैं ना, फिर वो बड़ा होता है, उसके अंदर ताकत भी होती है, बड़ी बड़ी जंजीरें तोड़ सकता है, वो नहीं जाता क्योंकि उसके दिमाग में रस्सी बंध गई होती है। वो कबूतर, वो चिड़िया, वो उड़ना भूल गई होती है। आज हमारी कौम का यह हाल है कि सोचना भूल गई है, इसका मकसद ही कुछ नहीं है, विजन ही कुछ नहीं है। आज अपने आप से, अपने दिल में हम सारे लोग पूछें कि आज क्या मकसद था हमारी ज़िंदगी, आज हम क्या चाहते हैं ज़िंदगी से, बड़े से बड़ा हम किस लेवल तक सोचते हैं, रात को अपने आप से क्या बात करते हैं कि मैं ज़िंदगी में क्या बनना चाहता हूँ। तो आपको शर्म आएगी यार, इतनी छोटी सी ज़िंदगी मेरी, इतने छोटे से मेरे ख्वाब। तो एक कंडीशनिंग वैसी हुई थी, आपकी सोसाइटी थे, स्कूल्स थे, जो भी था, कि आपने अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी आज तक ली नहीं। शुरू में आपको ये था माँ बाप संभाल देंगे, ठीक है वो संभालेंगे। बाद में स्कूल पर जिम्मेदारी आ गई, 10th के सर्टिफिकेट मिल जाएगा, 12th का मिल जाएगा। 5 साल के लिए कॉलेज वालों ने कहा आ जाओ हमारे पास, 5 साल बाद हम डिग्री दे देंगे। लेकिन अफसोस इस बात का होता है जब आप देखो इस तालीम में इंसान अपने जिस्म, इस पोटेंशियल को 25 और 30 साल लगा के 4th क्लास की नौकरी के लिए अप्लाई करता है। ये शर्म की बात है हमारे लिए कि नहीं? या हम अपने उस इनर पोटेंशियल की बेइज्जती है या नहीं है? उस खुदा ने जो रूह मेरे अंदर फूका उसकी बेइज्जती है या नहीं? तो इतनी पस्ता हालात हमारे हो गए। फिर खैर उन पर तो भी मैं बात नहीं कर कि ड्रग्स का क्या हाल है, और बाकी जो लड़के लड़की और वेस्टर्न कल्चर क्या हो रहा है बाहर, कैसे फैमिलियाँ टूट रही हैं, कहाँ पर वो बुनियादी हमारी माएँ बहनें कहाँ पर चली गई, हमारे नौजवान की सोच कहाँ चली गई। अगर उस पर मैं चला जाऊँ, वक्त कम पड़ जाए, आप थक जाए, मैं थक जाऊँ, लेकिन वो हकीकतों को बयान नहीं किया जा सकता। आज आपको ये बात कहना चाहता हूँ कि आज अगर हम यहाँ पर आए हैं, एक ख्वाब यहाँ से लेके जाएं, एक मिशन यहाँ से लेके जाएं, एक सोच यहाँ से लेके जाएं कि नहीं ऐसी ज़िंदगी चल नहीं सकती। वो जिम्मेदारी जो माँ बाप के हाथों स्कूल ने ली, स्कूल के हाथों आपके कॉलेजों ने ली, वक्त आ गया उस जिम्मेदारी को खुद उठाया जाए। मेरे 24 घंटे कहाँ हैं, मुझे कॉलेज नहीं बोलेगा, 9 से लेकर 2 तक मुझे क्लास, मैं फैसला करूँगा। जो 5 साल में आपको पढ़ाया जाता है, अगर आप 1 साल में उसको पूरा करने की सलाहियत रखते तो अपने 4 साल क्यों वहाँ पर वेस्ट किए तुम लोगों? क्यों वेस्ट किया? अपने आप से एक सवाल करना। आप हिस्ट्री पढ़ो ना, दुनिया के सबसे बड़े अमीर आदमी हों, कामयाब आदमी हों, रिवोल्यूशनिस्ट हों, सब ने एक टाइम पर के बाद आके ना इन सिस्टम्स को छोड़ दिया, इन एजुकेशनल सिस्टम को, सब चीज़ों को छोड़ दी। मैं किसी को यही नहीं कह रहा कि छोड़े या वो करे, लेकिन एक इंसान जो समझता है कि जो चीज़ मुझे 5 साल में देने में, वो 6 महीने में उसको करने की सलाहियत रखता हूँ। 4.5 साल अपने माँ बाप का खून पसीने की मेहनत, अपनी पोटेंशियल, अपनी जवानी, कौम को ज़रूरत थी, माँ बाप को ज़रूरत थी, बच्चा कब जवान होगा, जिम्मेदारियाँ उठाएगा। कौम बाहर इंतज़ार कर रही थी। मैं रजौरी में जाता हूँ, वहाँ पर कितने नौजवान लोग, इतने नशे की बुरी हालत है कि बहन के अंदर शादी चल रही थी और बाहर भाई ने इंजेक्शन लगाया नशे का और उसी दिन वो मर गया। अब उस बाप को बताओ, उस माँ को बताओ, वो उस बेटी की खुशी पर खुशी मनाए या उदास हो, वो फातिहा पढ़े या अपनी बेटी को मेहंदी लगाए। ऐसे हालात है कि इंसान अगर बैठे तो खून के आंसू रोएगा। हमारे हालात बिल्कुल ख़राब हैं। यहाँ जम्मू कश्मीर में कोई आवाज़ नहीं है जो उठाए, कोई ऐसी आवाज़ नहीं है मेन लेवल पर। आप इंस्टाग्राम खोल लो, आप यूट्यूब खोल, देख लो ट्रेंडिंग में क्या चीज़ें चल रही हैं, खुद अपना अक्स मालूम हो जाएगा कि हमारी नौजवान असल कहाँ पर है, किन चीज़ों पर है। अगर उसमें गहराई में चल जाऊँ तो रिकॉर्ड्स भी हैं मेरे पास कि हमारा नौजवान का एक 24 घंटे में से उसके 14 घंटे कहाँ गुजर रहे हैं, वो भी है हमारे पास। हासिल क्या हुआ उससे? आज हम सब लोग यहाँ से अगर अपना आईना देख के यहाँ से चले गए तो बहुत बड़ी बात है। इनकलाब घर के बाहर से नहीं शुरू होता। एक इंसान ने कहा था कि जब मैं चालाक था मैं दुनिया को बदलना चाहता था, अब मैं समझदार हूँ इसलिए अब मैं खुद को बदल रहा हूँ।
تو اگر انسان کسی کو بدلنا چاہتا ہے, کچھ بھی کرنا چاہتا ہے, تو وہ باہر سے نہیں, وہ انقلاب اندر سے شروع ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں جتنے لوگ بھی آج یہاں پر بیٹھے, اگر میں ایک خواب کسی کو آج یہاں سے دے کے چلا جاؤں, ایک بیج کسی کو دے کے چلا جاؤں, جو کل پرسوں 5 سال بعد اس کو وہ بات اس نے ذہن میں بٹھائی اور 5 سال بعد اس کو سمجھ آئے کہ یار وہ کسی محفل میں کچھ 10 لوگ 20 لوگ کچھ بیٹھے تھے, غمنام سے محفل تھی, کسی کو شاید اتنا پتہ نہیں تھا, وہاں مجھے ایک بندے نے ایک ایسی بات کی تھی کہ اس نے میری زندگی سنوار دی. میں یہ خواب لے کے یہاں پر آیا. اب آ جاؤ آپ کی ذمہ داریوں پر. کچھ ایسی چیزیں ہیں جو میں اور آپ کرنا چاہیں یا نہ کرنا چاہیں ہم نے کرنی ہے, وہ ہمارے کندھے پر ذمہ داری ہے. اب ان ذمہ داریوں پر آ جاؤ. آپ ہندو ہو, آپ مسلمان ہو, آپ کرسچن ہو, میں گیتا کا ریفرنس بھی دوں گا, بائبل کا ریفرنس بھی دوں گا اور قرآن کا ریفرنس بھی دوں گا. اگر ریفرنس میں ٹائم لگ جائے تو میں سیدھی بنیادی بات کرتا ہوں کہ قرآن ہو, بائبل ہو, گیتا ہو, خدا اپنے لوگوں پر ایک ذمہ داری ڈالتا ہے, اور ذمہ داری یہ ہے کہ وہ لوگ جو اپنی مدد نہیں کر پائے تم ان کی مدد کرو. وہ لوگ جو اس دنیا میں کھانا نہیں کھا پائے تم ان کو کھانا کھلاؤ. جو پانی نہیں پی پا رہے اس کو تم پانی پلاؤ. لیکن میرا سوال ہے آپ لوگوں سے کہ جس کی تھالی میں خود روٹی نہیں تھی, کسی کو کیسے روٹی کھلائے گا؟ جس کے اس گلاس میں خود پانی نہیں تھا, وہ کیسے پیاسے کو پانی پلائے گا؟ آپ سب لوگ, ہم سب لوگ, جب ہم سٹیبل نہیں تھے, ہمارا اپنا دماغ سیٹ نہیں تھا, ہم کیسے دوسروں کو بتاتے؟ تو جو ذمہ داری خدا نے ہمارے اوپر ڈالی, وہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ ہم پہلے خود کو بدلیں. وہاں سے بات شروع ہوگی. اور آپ نے فنڈامنٹل ڈیوٹیز, کانسٹیٹیوشن میں ایک چیپٹر ہے, کچھ ایسی ڈیوٹیز, کچھ ایسی ذمہ داریاں ہیں جو ہندوستان کے ناگرک کو کرنی ہی کرنی ہے. وہ آپ کا ٹیکس بھرنا ہو, بجلی کا بل دینا ہو. اگر نہیں دو گے تو پینلٹی پڑے گی, تو پنشمنٹ دی جائے گی. خدا نے بھی کچھ ڈیوٹیاں لگائی ہم پر کہ اگر نہیں کرے تو میں پوچھوں گا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ آخرت کے دن اللہ ایک بندے کو پکڑے گا اور بولے گا میں بیمار تھا اور تو نے میرا پتہ نہیں کیا. بندہ بولے گا اللہ آپ کیسے بیمار ہو سکتے ہیں, آپ تو شہنشاہ مالک الملک. کہا میرا فلانا بندہ بیمار تھا, اگر تو اس کا پتہ کر لیتا تو وہ ایسے تو نے میرا ہی پتہ کیا. تو خدا میں اپنے سامنے سے ہٹنے نہیں دے گا جب تک یہ نہ پوچھ لے کہ جو ذمہ داریاں تیرے کندھے پر ڈالی تھی بتا پوری کر کے آئے یا نہیں کر کے آئے. تو ہماری ایز اے انسان ایک زندگی, اس کو اشرف المخلوقات کا وہ کہنا, ود گریٹ پاور کمز گریٹ رسپانسبلٹی. جو آپ کو انسان کا لقب دیا کہ جانور آپ کے تابع, مشینیں آپ کے تابع, سارے سسٹم آپ کے تابع, تو اس کے آپ کو سوال نہیں ہوگا کہ خدا نے ہم سے سوال کرنا ہے. اچھا خدا کو چھوڑ دو, اس سے پہلے 4 سال 5 سال بعد آپ کے بچے ہونے, اس سے پہلے آپ کے ماں باپ نے آپ سے سوال کرنا ہے بتا کیا کیا, زندگی کے سارے پیسے تجھ پہ لگا دیے, تیرے لیے کہیں باہر نہیں جاتے تھے, بیٹھے رہے اندر, اس کا آج پیپر ہے, اس کا آج فلانا ہے, اس کا آج پریکٹیکل ہے, نہیں گئے کہیں, بتا کیا کیا. اس کے بعد گھر والے ایک چھوٹی سی جان آ کے بولے کہ پاپا کیا کیا آپ نے, میں باہر جاتا ہوں دیکھتا ہوں لوگوں نے تو بڑا کچھ کیا کیا آپ نے, یہ کیا زندگی مجھے دی ہے. سوال ہوں گے آپ سے, لیکن اس وقت شاید وقت نہ ہو. تو آج اگر وقت ہے تو ایک انقلاب کی آج بنیاد ڈالی جا سکتی. میں آپ کا وقت زیادہ نہیں لوں گا اور مجھے کہیں جانا بھی ہے, معافی بھی چاہتا ہوں آپ سے. اور میں آپ کو ایک آخری بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے نا اپنے ساتھ اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے نا کچھ چیزیں اپنے آپ کو ایٹ دا بیک آف آر مائنڈ ہم روز بولتے ہیں کہ لائف بھی سیٹ ہو جائے گی, جاب بھی لگ جائے گی, شادیاں بھی ہو جائیں گی, سب ہو جائے گا. یہ کبھی نہیں پوچھتے کیسے ہوگا. جہاں میرے 24 گھنٹے گزر رہے ہیں کیا وہ اس حساب کی زندگی سے میں کچھ بنا سکتا ہوں بڑا یا نہیں, وہ سوال نہیں آتا. تو آدھی ادھوری ان اپنے آپ کو کچھ باتیں کہنے سے زندگی نہیں بدلا کرتی. ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم, اور بڑا افسوس ہوتا ہے کسی کو 10 روپے ہم باہر دیتے ہیں, مجھے خود ہی میرے ساتھ ہوتا ہے, میں سوچتا ہوں میں نے بڑا دل کو سکون ملا, میں نے اس کی مدد کر دی. اس 10 روپے سے اس کا کیا بننا ہے, اس 50 روپے سے اس کا کیا بننا ہے. یعنی ہم نے اپنے آپ کو جھوٹی کافی ساری تسلیاں دے دی, پوری ایک کہانی بنا کے جس سے ہم مطمئن ہو کے چین کی نیند بھی آ جاتی. کلام صاحب کہتے تھے نا کہ خواب وہ تو نہیں جو تو سوتے ہوئے دیکھے, خواب تو ہے جو سونے ہی نہ دے. ہمارے خواب تو الگ ہیں نا آج, وہ تو سوتے ہوئے آتے. تو ہم نے اپنے آپ کو جو جھوٹی باتیں ہیں, جھوٹی باتوں سے اپنے آپ کو نکالیں, اس حقیقت میں لائیں اور اپنی زندگی بدلنا شروع کریں. اور آخری بات یہ آپ سے شکوہ کر کے جانا چاہتا ہوں کہ کس سے تیری الفت کے جو مرکوم ہیں سارے, دیکھ میری ہی ذات سے موسوم ہیں سارے. یہ الگ بات کے خاموش ہوں اب تک, ورنہ عیب تو تیرے بھی معلوم ہے سارے. بہت شکریہ. ٹھیک ہے سر, شکریہ آپ کو.